وذكر طيب بعد الممات إمام في التقى في الزهد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد. ناظرین کرام، آج کی مجلس میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ اسی موضوع کی تکمیل پر جو سلسلے وار چل رہا ہے، انسان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن مراحل میں اور کس طرح سے فرمائی. اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو انسان کو اپنی حقیقت سمجھنے پر مجبور کرتا ہے. وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنی حقیقت کو سمجھ کر اپنے رب کے احسانات کو سمجھے اور اس کے سامنے اپنی گردن جھکائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رحم مادر سے اس بچے کو اس دنیا میں نکالا، اب وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا. جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. یہ کلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، کسی کو مستثنی قرار نہیں دیا، کسی کو خاص نہیں کیا. عام طور پر آدم کی اولاد میں جب بھی کوئی پیدا ہوگا وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے ہیں. ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں جانتا ہے. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اس حالت میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. کچھ واقعات بیان کیے جاتے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں. فلاں شخص سے پیدا ہوا تو ماں کے پیٹ سے آدھا حافظ تھا. یقیناً اس آیت کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دعویٰ کیا کہ اے انسان، جب تم ماں کے پیٹ سے نکلتے ہو، ہم نکالتے ہیں، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جان رہے ہوتے. لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. یہاں تک کہ تمہیں یہ نہیں پتا بھوک لگے گی تو ہمیں کیا کرنا ہے، جب ہمیں تکلیف ہوگی تو کیا کرنا ہے. اگر تمہاری ماں تمہارے منہ کو اپنے سینے سے لگا دے تو تمہیں یہ نہیں پتا کہ اب کیا کرنا ہے. اتنا بھی نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں. تم اس حالت میں پیدا ہوئے. بھلا بتاؤ تم اپنی زندگی کی شروعات کیسے کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. لیکن وہاں بھی ہماری کاریگری تھی. بندے، انسان، آدم کی اولاد، ہماری کاریگری تھی جو تمہیں دنیا میں آنے کے بعد وہاں سکھاتی ہے. ہماری کاریگری تمہیں سکھاتی ہے. اور یہی وہ مرحلہ ہے جب انسان اپنے رب کو یاد کرنے کے بجائے بھلا دیتا ہے. اپنے رب کو یہاں یاد کرنا چاہیے اور اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے مراحل میں ہمارا ساتھ دیا ہے. وہ بچہ پیدا ہوا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا اور اس کو دو راستے دکھائے. دو راستے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو نجد، دو راستے دکھائے کہ دو راستے یعنی خیر اور شر، اچھائی اور برائی، ان دو چیزوں کی طرف ہم نے رہنمائی کر دی اس بچے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دونوں معانی صحیح ہیں اور دونوں مفہوم صحیح ہیں. خیر و شر کی جانب بھی اس نے اشارے کر دیے کہ بندے یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، اور ہم تمہیں اس دنیا میں اختیار دیتے ہیں. اس سے پہلی دنیاؤں میں تمہیں کوئی اتھارٹی نہیں تھی، اختیارات نہیں تھے، جو ہم کرتے وہی ہوتا تھا. تم مجبور محض تھے، اپنی مرضی سے تم ہل بھی نہیں سکتے تھے. اس دنیا میں ہم تمہیں یہ اختیارات دیتے ہیں، اتھارٹی دیتے ہیں. یہ دو راستے ہیں بندے، تمہیں اس سے جانا ہو جا سکتے ہو، روکنا چاہوں روک سکتا ہوں لیکن روکوں گا نہیں. اللہ نے کہا ہم روکیں گے نہیں تمہیں، چلنا چاہو چلو، اس دنیا میں تمہارے اختیارات چلیں گے، اور اگر اچھے راستے سے چلنا چاہتے ہو اس سے بھی چل سکتے ہو. لیکن میرا محبوب راستہ وہ ہے جو سچا راستہ ہے، جو حق کا راستہ ہے، جو صحیح راستہ ہے. یہ میرا محبوب راستہ ہے اور میں تمہیں رہنمائی کرتا ہوں اسی راستے پر چلو، کیونکہ اسی راستے پر چل کر تم اخیر میں اپنی منزل مقصود تک پہنچو گے. اور وہ منزل مقصود کیا ہے؟ جنت ہے. وہ اس راستے میں ہے، اس راستے میں نہیں. یہ جو حق کا راستہ ہے، اس راستے میں تمہیں اخیر میں جا کے اپنی منزل ملے گی، اور یہ منزل جنت ہے. اور یہ اپنی منزل جو تمہیں ملے گی اس راستے میں، اس راستے پر چلو گے تو اس راستے کے اخیر میں جو جگہ تمہیں ملے گی وہ جنت نہیں ہوگی، وہ جہنم ہوگی. جہنم کے گڑھے میں تم جا کے گر پڑو گے. یہ دونوں راستے سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھوڑ دیتا ہے. جاؤ، اب تمہیں اختیار ہے، اس سے جاؤ یا اس سے جاؤ. اس سے چلنا بہتر ہے، اس سے چلنا اچھا نہیں ہے تمہارے لیے.
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی سمجھا دیتا ہے کہ اے انسان، اگر تم اس راستے سے چلو گے ہم تمہیں توفیق دیں گے، حق کے راستے پر چلو گے، صحیح راستے پر چلو گے، تمہیں کوئی پریشانی آئے گی ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، اور ہم اس طرح سے تمہیں مدد کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وعدہ کر کے وہاں سے اسے اختیارات دے دیتا ہے۔ دوسری جو تفسیر ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو یہ رہنمائی کی، جب اسے بھوک لگی، ماں کی بولی نہیں سمجھتا ہے، اس کے اشارے نہیں سمجھتا ہے، اس وقت وہ رونے لگتا ہے۔ یہ رونا کون سکھایا اس بچے کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ الہام کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے، بچے بھوک لگی ہے تو اب وہ رونے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے۔ اس وقت ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہے، اس وقت اسے سینے سے لگا لیتی ہے۔ یہ تعلیمات کی شروعات ہوئی اس انسان کی، اور تعلیمات کی شروعات کون کرتا ہے؟ معلم کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر جو مستوی ہے، وہ وہاں سے اسے تعلیم دے رہا ہوتا ہے۔ اب وہ دھیرے دھیرے پلتا اور بڑھتا رہتا ہے، نشو و نما پاتا رہتا ہے۔ کچھ بڑا ہونے کے بعد وہی بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انہی دو راستوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرتا ہے۔ اگر وہ صحیح راستے پر چل نکلا، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہتا ہے، اور اگر غلط راستے میں چل نکلا تو شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، شیطان اسے بھٹکاتا رہتا ہے، اچھی جو چیزیں ہیں ان کو اس کی نظر کے سامنے برے انداز میں پیش کرتا ہے، اور جو بری چیزیں ہیں اس کو اچھے انداز میں پیش کرتا ہے، کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی اللہ کے سامنے۔ اس نے کہا تھا کہ اے اللہ، میں ان کے راستے میں پڑا رہوں گا اور میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ اپنی منزل جنت میں دوبارہ واپس نہ آ سکیں جس گھر سے یہ نکالے جا رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جہنم میں پہنچیں، دوبارہ جنت میں نہ آ سکیں۔ آدم اور اس کی اولاد کو میں اپنے ساتھ لے کے جا کے رہوں گا، یہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قسم کھائی تھی، اور اس وقت اس نے کہا تھا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، ہم ان کے برے اعمال کو مزین کر کے پیش کریں گے، جو برے کام ہیں ان کو خوبصورت بنا کے انسانوں کو دکھا دیں گے۔ انسان اس میں بہل جائے گا، دیکھ کے کہے گا نہیں یہ تو اچھا کام ہے، اس کو دیکھنے میں اچھا لگے گا۔ ان کے برے کام کو ہم اچھا بنا کے دکھائیں گے تاکہ وہ اس میں پھنس جائیں اور دیکھنے میں اچھا لگے گا، اس لیے وہ اس کو کر گزریں گے۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں میرے بھائی ناظرین، بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کو ہم انجام دیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ اچھا ہی تو ہے، اس میں برائی کیا ہے، ایسا ہم کہہ کے اپنے کو تسلی دے لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شیطان کا مزین کیا ہوا مزخرف عمل ہے، ایسا کہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں سوچتے۔ کیوں نہیں سوچتے؟ شیطان کا تو یہ حربہ ہے، برے اعمال کو ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے، اچھا بنا کے اس کو مزین کر کے پیش کر دیتا ہے تاکہ ہم اس میں پڑ جائیں اور وہ غلطی کر بیٹھیں۔ وہ بچہ جس کے سامنے دو راستے ہیں، دونوں میں سے وہ ایک اختیار کرتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ زندگی گزار کے اس دوران جو صحیح راستے پر چلتا ہے، اس نے اپنے رب کے فرمان کو یاد رکھا، شکر گزار بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعریفیں کی۔ جو دوسرے راستے پر چلا وہ رب کے احسانات کا منکر ہوا، وہ ناشکرہ ہوا، اور اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب نہ بن سکا، اللہ اس سے ناراض رہا۔ مرنے کے وقت جب وہ بالکل آخری وقت میں ہوتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد دلاتا ہے، اور یہ جو اسے یاد دلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو یہ ایک عجیب سا منظر بنتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کو اس انداز میں ذکر کیا ہے جیسے کوئی سین چل رہی ہو اور وہاں ایک منظر دکھایا جا رہا ہو۔ یقیناً اس بارے میں ہم انشاءاللہ جانیں گے وہ کون سا منظر ہے، کون سی سین ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے سامنے پیش کرتا ہے نصیحت کے لیے۔ لیکن ایک بریک کے بعد، کیونکہ وقت ہو گیا ہے بریک کا، انشاءاللہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ملاذات الحياة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ہاشم قبیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔
ایک خاتون نے بی بی حلیمہ جس کا نام ملتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، اور جو ہی بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا، یہی وہ وقت تھا ناظرین کہ جس وقت سے بی بی حلیمہ کی زندگیوں میں برکتوں رحمتوں کا نظام شروع ہو گیا۔ جب 5 سے 6 سال کے درمیانی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دوسرا زبردست دھکا لگا اور زبردست آزمائش میں آپ ڈال دیے گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی کی عمر 15 سال یا 18 سال کے درمیانی حصے میں ہوئی، یہ وہ زندگی کا حصہ ہے جس کو جوانی کا حصہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ جہاں پر آج ہمارے بچے ویڈیو گیمز میں مصروف ہیں، کوئی اسمارٹ فون میں مصروف ہے، یا کوئی فلمیں دیکھنے میں مصروف ہے۔ اس زمین کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت کی جوانی کا گزارا کیسے ہوتا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر اپنی زندگی گزارتے، صرف ابو طالب کے پیسوں کے بھروسے پر نہیں ہوتے۔ سوچ کے دیکھیے، تصور کر کے دیکھیے، اپنے لیے سبق حاصل کرتے رہے، اپنے نصیحت حاصل کرتے رہے، اس لیے کہ سب سے اعلیٰ ترین مثال اگر کوئی ہے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جانیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت النبی محمد کاظم کے ساتھ ہر اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ بادشاہ ہو یا کہ ہو کوئی فقیر، ہر کسی کا رہنما قرآن ہے۔ دعائے شام و سحر لا الہ الا اللہ۔ تو حاکم تھا ہوا محکوم، آخر آج کیوں مسلکوں میں ہو گیا مقسوم؟ آخر آج کیوں خود مصیبت کا بچھایا ہر طرح سے تو نے جال؟ پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال؟ چاہت سبھی کے دل میں ہے دولت کی مال کی، کرتے نہیں تمیز حرام و حلال کی، کہتے نہیں ہے لوگ یہاں اتحاد سے، کیسے نجات پائیں گے آخر فساد سے؟ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا، کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے، زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے، انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے، انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا۔ جانیے شیخ سہیل رحمانی سے، ہر جمعرات دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ سمو عن ملاذات الحیات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ انسان زندگی بھر زندگی گزار لیتا ہے، جو خیر کے راستے میں زندگی گزارتا ہے یہ ایک مسئلہ ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو شر کے راستے میں زندگی گزارتا ہے۔ یہ شخص جب اپنے زندگی کے آخری مرحلے میں ہوتا ہے، اس وقت وہ بیمار ہوتا ہے۔ بیمار جب ہوتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے پاس منڈلاتے رہتے ہیں،
بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی بچے ہیں اور دوسرے والدین ہیں، یہ سارے کے سارے آس پاس گھومتے رہتے ہیں. بیمار ہے اس کو علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ٹھیک ہو جائے، بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کی بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ بالکل آخری مرحلے میں آ جاتا ہے. اب اسے بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس کے مرنے کا وقت آ گیا ہے. اس کے مرنے کے آخری وقت میں ایسے مرحلے میں اس کے گھر والے بھی سامنے آ جاتے ہیں اور ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ دنیا چھوڑنے والا ہے، یہ اس دنیا سے جانے والا ہے. یہ ایک ایسا منظر ہے، ایک ایسی سین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے جس میں ملائکہ کے ہاتھ بڑھانے کا ذکر ہے. ان لوگوں کو آپ نے دیکھا جو لوگ غمرات موت کے بالکل آخری عالم میں ہیں. جب وہ غرغرے کا عالم شروع ہو گیا، اب وہ مرنے ہی والا ہے، ایسے وقت میں فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں، ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں اس روح کو کھینچنے کے لیے جو اس میں پھونکی گئی تھی جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا چوتھے مہینے میں. اور آج ایک مکمل زندگی گزارنے کے بعد وقت آیا ہے کہ جسم اور روح کے درمیان انفصال ہو. ماں کے پیٹ میں اتصال ہوا تھا اور یہاں آ کے انفصال ہوتا ہے. اتصال کے وقت تکلیف نہیں ہوتی لیکن جب جدائی ہوتی ہے اس وقت تکلیف ہوتی ہے. یقیناً کسی کے ساتھ دوستی ہو جائے تو دوستی ہوتے وقت تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب دوستی میں جدائی آئے اس جدائی کے وقت تکلیف ہوتی ہے. تو روح اور جسم جب ملتے ہیں اس وقت دوستی ہو رہی ہوتی ہے، اتصال ہو رہا ہوتا ہے، اس میں تکلیف نہیں ہوتی. لیکن دونوں کی جب جدائی ہوتی ہے یقیناً اس میں تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف اتنی کہ اس کو تکلیف کا نام نہیں دیا گیا، اذیت کا نام نہیں دیا گیا، پریشانی کا نام نہیں دیا گیا، بلکہ اسے کہا گیا سکرات، سکرات الموت. سکرات الموت یعنی موت کے سکرات. ایسی تکلیف جس کے اندر مدہوشی آ جائے، بالکل بے ہوش ہو جائے انسان. جو تکلیف ہوتی ہے یہ تکلیف اس کی روح کو ہوتی ہے اور اس وجہ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس حد تک کہ اسے سکرات کہا گیا. مدہوش ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اپنے ہاتھوں کو بڑھا رہے ہوتے ہیں اس کی روح کو کھینچنے کے لیے، اور ایسے وقت میں اس کے سامنے ایک سین آتا ہے، ایک ایسا منظر آتا ہے، اور اپنے اس پیدائش کے ابتدائی دنوں سے لے کر بڑی تیزی کے ساتھ یہ ویڈیو اس کے سامنے سے گزرتی ہے. وہ خود کو دیکھتا ہے وہ راستہ کون سا اختیار کر رہا ہے، راستے اختیار کرنے کے بعد پھر وہ دنیا کے اندر کیسے ساتھیوں کا انتخاب کرتا ہے، وہ اپنی شریک حیات دیندار یا بے دین یا خوبصورت یا کس طرح کی وہ اختیار کرتا ہے. یہ تمام چیزیں اس کی نگاہوں میں ہوتی ہیں اور وہ اپنی زندگی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یاد آتا ہے اس وقت میں نے زندگی میں کیا کیا اور مجھے کرنا کیا تھا، اللہ نے کیوں بھیجا تھا اور میں نے کیا کیا ہے. ان ساری چیزوں کو وہ دیکھتا ہے، سیکنڈوں میں وہ پوری زندگی کو دیکھ لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دکھاتا ہے. کیوں دکھاتا ہے؟ کیونکہ بڑا ناشکرا تھا. کیسے کیسے مراحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ساتھ دیا، کہاں کہاں مدد کی. جب وہ کچھ نہیں جانتا تھا اس وقت اسے تعلیم دی، جب وہ بھوکا تھا اس وقت اسے کھانا پہنچایا پائپ کے ذریعے، کیسے کیسے اس کی تربیت کی، اور اسے بھلا دیا. کس چکر میں؟ اس وقت اسے یاد آتا ہے اچھا میں نے اسے تو بھلا دیا، کیسے اسے چہرہ دکھاؤں؟ نہیں دکھا سکتا. چلو یاد کرتا ہوں کس کو؟ بیٹے کو یاد کرتا ہوں. بیٹا ہو سکتا ہے کوئی فائدہ پہنچائے. تکلیف جب اتنی ہے، موت میں اتنی تکلیف ہے، تھوڑی تو کم کر دے. بیٹا، وہ بیٹا جس کے لیے میں نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے دیش کو چھوڑا، کسی اور دیش میں نوکری کے لیے چلا گیا، دوسروں کے یہاں میں نے غلامی کی، نوکر بن کے کام کرتا رہا، اپنی زندگی کی راحت، آرام، عیش، ساری چیزوں کو قربان کر دیا، اور اس بیٹے کے لیے اسے میں انجینئر بناؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا. نہ جانے کیا کیا خیالات میں نے پالے تھے. اس بیٹے کو انجینئر اور ڈاکٹر بنانے کے لیے، کوئی بڑے پوسٹ تک پہنچانے کے لیے میں نے اپنے رب کو بھلا دیا. اس رب کو جو میرا سب سے بڑا محسن تھا، میرا خالق تھا، میرا مالک تھا، اسے میں نے بھلا دیا. اس بیٹے کے لیے آج کچھ کام آئے گا میرا بیٹا.
بیٹے کی طرف دیکھتا ہے جو کہ اس کے بیڈ کے سامنے بیٹھا ہوا یا کھڑا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہے، بیٹا کی طرف دیکھتا ہے، بیٹا زبان بند، مرنے کے وقت اس کی زبان بند ہو گئی ہے، بیٹے سے نہیں بول سکتا اے بیٹا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، نہیں بول سکتا، اپنے بیٹے سے وہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ زبان بند ہو گئی ہے، اور اگر کہہ دے تو وہ بیٹا کچھ کر نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بنا دیا ہے، نئی نئی تحقیقات دنیا کو پیش کرتا ہے وہ بیٹا، میڈیکل سائنس میں بڑا نام پیدا کرنے والا، نئی نئی چیزیں ایجادات کرنے والا، حیرت انگیز آپریشن کرنے والا، آپریشن کی دنیا میں بے تاج بادشاہ، ایسا بنا دیا اس نے اپنے بیٹے کو۔ آج جب وہ مر رہا ہے اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور میری تکلیف میں کچھ تو میری مدد کرو، نہیں کہہ سکتا۔ اگر کہہ بھی دیا تو کیا وہ بیٹا اس کی تکلیف کو کم کر سکتا ہے؟ اس کے سکرات، اس کی مدہوشی، اسے جو درد ہے اس درد کو چھو سکتا ہے، اسے کم کر سکتا ہے؟ اس کے لیے میڈیکل سائنس میں کوئی نئی تحقیق کر سکتا ہے؟ اپنے باپ کو اس حالت سے نکالنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں پوری کائنات کو مفلوج بنا دیا، اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بیٹے کی طرف دیکھ دیکھ کے وہ مایوس ہو جاتا ہے، نہیں بیٹا کچھ نہیں کر سکتا، چلو بیٹا گیا۔ اب بیٹی کی طرف دیکھتا ہے، بیٹی بڑی پیاری ہوتی ہے دنیا میں، بیٹا سے زیادہ بیٹی سے پیار کرتا ہے انسان، اور اس وجہ سے بیٹی کی طرف سے اسے امید ہوتی ہے۔ جب مجھے گھر میں تکلیف ہوئی بیٹی کے پاس چلا گیا، تھوڑی دیر رہ کے وہاں میں نے بات چیت کی، بیٹی نے اتنا پیار دیا کہ میں اپنی پریشانی بھول گیا۔ جب گھر میں تکلیف ہوئی بیٹی کے پاس گیا، جب ادھر ادھر سے کوئی تکلیف ہوئی بیٹی کے پاس گیا، اور وہاں اپنے غم کو ہلکا کیا، اپنی پریشانی سنا کے میں نے اپنے سر کو ہلکا کر لیا۔ بیٹی آج بھی کام آئے گی، جیسے اس وقت پریشانیوں میں کام آئی آج کام آئے گی، یہی سوچ کر بیٹی کی طرف دیکھتا ہے، صرف پتھرائی ہوئی آنکھوں سے بیٹی کی طرف، جو ایک طرف وہ بھی کھڑی آنسو بہا رہی ہے کہ بابا اب دنیا سے جا رہے ہیں، ایک طرف کھڑی ہو کر وہ آنسو بہا رہی ہے، بابا دنیا سے جا رہے ہیں، یہ سوچ کر وہ آنسو بہا رہی ہے۔ بیٹی کی طرف دیکھتا ہے وہ انسان، لیکن بیٹی اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ سکتی، باپ پر کیا گزر رہی ہے نہیں سمجھ سکتی، اگر سمجھ بھی لے تو آج وہ بیٹی کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ آج کا فیصلہ رب کا فیصلہ ہے۔ آج جو اسے تکلیف ہے رب کی طرف سے ہے، آج کی تکلیف دنیا کی طرف سے نہیں، فلاں کی طرف سے نہیں، بلکہ آج کی تکلیف اسے رب کی طرف سے ہے جسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ بیٹی کی طرف سے بھی نا امید ہو جاتا ہے، اور ایسے وقت میں اسے یاد آتا ہے پھر اور کون ہے جس کو میں یاد کروں اس دنیا میں، کون ہے جسے یاد کروں؟ سوچتے سوچتے اسے یاد آتا ہے کہ ایک تو ہے جسے دنیا شریک حیات کہتی ہے، شریک عمر کہتی ہے، لائف پارٹنر کہتی ہے، اردھانگنی کہتی ہے، یا نہ جانے کیسے کیسے نام دیے جاتے ہیں۔ ایسی ایک شخصیت ہے جس کو میں آج یاد کر سکتا ہوں، زندگی بھر کے دکھ سکھ میں جو ساتھ میں رہنے والی، ہر پل ایک ساتھ زندگی گزارنے والی، جسے میں نے اپنی لائف پارٹنر بنایا، شریک حیات بنایا، اس کے ساتھ میں اپنی تکلیف کو شیئر کر سکتا ہوں۔ اس کی طرف دیکھتا ہے، وہ بھی ایک طرف کھڑی آنسو بہا رہی ہوتی ہے اور اس کی تکلیف کو سمجھ نہیں سکتی۔ مایوس ہو جاتا ہے بیٹا سے، مایوس ہو جاتا ہے بیٹی سے، مایوس ہو جاتا ہے بیوی سے۔ اے بیوی، تمہارے لیے میں نے ماں باپ کو قربان کر دیا، ماں باپ نے کہا تھا اس لڑکی سے شادی نہ کرو، میں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا، گھر سے بھاگ گیا اور تمہیں لے کر فلاں جگہ چلا گیا، میں نے ماں باپ قربان کیے، اپنا گھر قربان کیا، میں نے سارا کچھ قربان کر دیا تمہارے لیے، آج میری تھوڑی سی بھی مدد نہیں کر سکتی؟ کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں۔ درس عبرت ہے۔ ناظرین کرام، آج کے اس زمانے میں اس طرح کے بہت سارے واقعات سننے میں آتے ہیں۔ ماں باپ کو چھوڑ کر لڑکا بھاگ گیا، لڑکی ماں باپ کو چھوڑ کر کہیں چلی گئی کسی کے ساتھ، کچھ اس طرح کے واقعات کبھی کبھی سننے میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بچوں اور بچیوں کو ہدایت دے، ان کو صحیح اور غلط کی تمیز دے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں کہ یہ دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی نہیں ہے جسے انہوں نے اپنے لیے اختیار کیا، یقیناً یہ ان کی چاہت ہے، لیکن اس چاہت کے لیے اس چاہت کو قربان نہ کر دے جو ان کی منزل مقصود ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کو قربان نہ کریں، اپنے گھر بار کو، اپنے پورے رشتہ دار کو قربان نہ کریں، ان کی عزت کی دھجیاں نہ اڑائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔
ایسے وقت میں وہ انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو یاد کرتے ہیں مرنے کے وقت کہ میں نے جن کے لیے اپنے گھر بار کو قربان کیا، ماں باپ کو قربان کیا، ساری دنیا کو قربان کر دیا اور اس کے پیچھے میں بھاگ گیا یا بھاگ گئی، تو اس وقت اسے یاد آتا ہے، لیکن کیا فائدہ اس وقت یاد کرنے کا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ناظرین کرام، کچھ تفصیلات اور بھی ہیں اس سین کے جن کو ہم انشاءاللہ جانیں گے، لیکن آج کی مجلس کا چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اس لیے اجازت چاہیں گے، تکملہ انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں بإذن اللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمو عن ملاذات الحياة